شادی میں اگر اس کو خرچہ کم کر لو نا، خرچہ تو میں تمہیں بتاؤں، 3 لڑکیاں ہیں، اس کے اگر رشتہ دار کی شادی، ہر لڑکی کے 4 سوٹ بنے یا 5۔ ابا چوری کرے، ڈکیتی کرے، سٹا کھیلے، جوا کھیلے، کسی کو مارے، زمین بیچے، ادھار لائے، سود پہ پیسہ لائے، کچھ بھی لائے، اسے بیٹیوں کو سوٹ بنا کے دینا، بیوی کو سوٹ بنا کر کے دینا ہے۔ ایک سوٹ میں کام نہیں ہوتا، ایک سوٹ نہیں پہن سکتی ہیں، پہلے کی عورتیں نہیں تھی کیا؟ ان سے زیادہ خوبصورت تھی پہلے کی عورتیں، اگر دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی، دھوپ میں ان کے گال انار کی طرح سرخ ہو جاتے، پوچھو بزرگوں سے پوچھو، اور 8 بچے ہو جاتے۔ اب کی خوبصورتی ہے کیا؟ سفید چکٹا کپڑا، جیسے خون نچوڑ دیا، ایک بچہ ہوا نہیں، بیکار ہو جاتا، آدھا گھنٹہ اس سے فرش پہ جھاڑو نہیں رکھ سکتی۔ پہلے کی عورت 8 بچے کرنے کے بعد شیر نہیں ہوتی تھی، شیر نہیں، کبھی دوائیوں پہ نہیں گئی، پرانی عورت، اور دھوپ میں بیٹھتی تھی، اس کے گال سرخ ہو جاتے تھے، اور اب تو ہے ہی نہیں۔ اب گال اسے سرخ کرنا، جانا کہ فنکشن میں، اب رنگ دھولا، روئی کے فائل لیے، اب گال سرخ ہو رہا ہے صاحب، اب دے رہی ہے دھوکہ تمہیں۔ یہ ہے خوبصورتی اب کی، سفید کپڑے پہ جیسے داغ لگا لیا، حالات بگاڑ لیے، حالات۔ تمہیں کوئی اگر برگلانے کے لیے آئے، پیرا مریدی کا مطلب بتاؤں میں تمہیں، توجہ رکھو میری طرف۔ پیرا مریدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی راستے سے بہکیں، کسی راستے سے ہٹیں، تو کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں جو وہ ہمیں سنبھال لے، اور جو خود سنبھلا ہوا نہ ہو تو وہ تمہیں کیا سنبھالے گا؟ جو خود کار چلانا نہ جانتا ہو اور تم اس کی کار میں بیٹھ جاؤ تو وہ تو ڈوبے گا ہی، خود تو مرے گا ہی، تمہیں بھی لے ڈوبے گا، نہیں لے ڈوبے گا۔ لوگوں نے کاروبار بنا لیا، ارے پیر بننے کے لیے حلال کھانا ضروری ہے، پیر بننے کے لیے شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر شریعت مصطفیٰ سے قدم ہٹا ہوا ہوگا تو وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، اگر نمازیں نہ پڑھے، شریعت مصطفیٰ پر نہ چلے تو وہ پیر نہیں، چاہے وہ جادوگر ہوگا یا سفلیگر ہوگا یا شیطان ہوگا، لوگوں کو بہکانے والا۔ سمجھ رہے میری بات؟ ورنہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لاؤ۔ اب ان لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا، کوئی 50 روپے دے کے سیدھا نکل جاتا ہے، کوئی 20 روپے دے کے سیدھا نکل جاتا ہے، کوئی کہیں کو، مگر مزہ آئے یا نہ آئے، کسی نہ کسی کے ایک بھائی کے اگر دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بچی کو کل کو اگر شادی میں اس کا سر ننگا ہو یا دوپٹہ ہٹا ہوا ہو یا کپڑے ایسے پہنے ہو تو باپ تو اپنی بیٹی کو روک ہی سکتا ہے، بھائی تو اپنی بہن کو روک ہی سکتا ہے، چچا تو اپنی بھتیجی کو روک ہی سکتا ہے، ماموں تو اپنی بھانجی کو روک ہی سکتا ہے۔ تمہیں کسی دوسرے کو ٹارچر نہیں کرنا، سب اپنے اپنے گھر کو سنبھال لے، انشاءاللہ پورا ماحول سنبھل جائے گا، پورا ماحول سنبھل جائے گا۔ اللہ اب ذرا توجہ رکھو، غور کرو، اپنی طرف آؤ۔ عادتیں نا اتنی بری، پہلے انسان بن جاؤ۔ کیا بنو؟ بولو، پہلے انسان بننا، انسان صبح سے لے کر کے شام تک، صبح سے لے کر کے، اللہ برکتیں فرما، صبح سے لے کر کے شام تک تم اپنی بولی کا، اپنے آپ کا جائزہ لو، اور یہ دیکھو ہم نے کتنے لوگوں کو اپنے آپ سے مدد کی، کتنے لوگ ہماری زبان سے آرام پائے، کتنے لوگ ہم سے صحیح راستے پر آئے۔ صبح سے شام تک ایک مرتبہ جائزہ لیں،
ایک بھی نہیں نکلے گا ایسا. لعنت کس پہ برستی اللہ کی؟ گھر میں برکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ بتا دوں لعنت کس پہ برستی ہے؟ کسی مولانا کی بات نہیں ہے یہ، کسی شاعر کی بات نہیں ہے یہ، کسی مولوی کی بات نہیں ہے یہ. لعنت کس پہ برستی ہے؟ سنو. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت. ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ، ہے مکان پہ تو بتا رہا دکان پہ. تم گھر سے نکلے، چھوٹے بچے نے دامن پکڑ لیا، ابو کہاں جا رہا؟ بیٹا میں تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہوں. یہ مٹھائی لینے جا رہا تھا، یہ بھی جھوٹ. اماں چھوٹے بچے کو کھلا رہی ہے، چھپا رہی ہے، نہیں چھپ رہا، نہیں چھپ رہا تو ہور ہور کر رہی ہے. سمجھے نہیں چھپ رہا تو کہتے چپ جا، دیکھ بندر آ گیا، بلی آ گئی، کتا آ گیا، شیر آ گیا، چیتا، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے. اماں جھوٹ بول رہی ہے، مولانا جھوٹ، سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں. اب ذرا قرآن کی آیت دیکھو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور صبح سے شام تک اگر جس پہ اللہ کی لعنت برس جائے کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جس پہ اللہ کی لعنت برس جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو پھر روتے کیوں ہو؟ اب پہلے زبان کو سنبھالنا پڑے گا، یہ جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا. سچ بولنا شروع کر دو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اس لیے کسی مولانا کی، کسی پیر کی نہیں، اللہ کی بات مانو. اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن ہی کامیاب ہے. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. اور اپنا کیا حال ہے؟ نماز ہی نہیں پڑھتے، قدوہ جتنا لو، نعرے جتنے لگوا لو. 8ویں دن نماز پڑھنے جائے گا، 8ویں دن. اور بعض بزرگ ایسے ہیں اگر کسی کو 2-3 مسئلے یاد ہو جائے نا تب وہ امام صاحب کے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوتی. اب ان کے پیچھے امام صاحب کی نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میری تو نماز اس امام کے پیچھے ہوتی نہیں. بڑا اونچا تیری تو وہ حافظ قرآن ہے، اس کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی. یار نماز سے چھوٹنے کا طریقہ کیا نکالا؟ نماز سے بچنے کا طریقہ چلو اگر اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو تم امامت کر لو، تمہارے پیچھے تو ہوتی ہے. یہ بات صحیح. تم اصلاحی بنو، وہ تنخواہ سے پڑھاتے ہیں، تم فی سبیل اللہ پڑھاؤ اور اچھا کام بنے گا. مگر بات گھیرے رکھنا. ایک بوڑھا تھا، ایک بزرگ 10 اماموں کو نکلوا چکا. کتنے اماموں کو؟ اور مسئلہ کیا پوچھتا تھا بتاؤں؟ کل بھی میں نے وہ تقریر میں کہا مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ تھا وہ امام صاحب سے یہ پوچھتا تھا کہ امام صاحب یہ بتاؤ شیطان کی ختنہ ہوئی کہ نہیں؟ یار کہاں سے لایا نکال کے؟ اس سے یہ پوچھو شیطان تیرا رشتہ دار ہے، تیرا خاندانی ہے جو پورے گاؤں کو بریانی پکا کے کھلائے گا. مجھ سے بولے حضرت آپ موٹر سائیکل روک لو، میرا ایک امام صاحب کا فون آیا، بولے حضرت میرا بیگ بندہ رکھا ہے 10 کو نکلوا چکا، بڑا مسئلہ پوچھتا. میں نے روک لی، میں سمجھا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا. مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ ہی نکلا. یہ بات تو تمہاری بڑی جلدی سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ بات بہت جلدی سمجھ میں آئی ہوگی تسلے والی تمہاری. اب ہوا کیا؟ بولے صاحب بتا دو. میں نے کہا کیا؟ بولے یہ پوچھتا شیطان کی ختنہ ہوئی کیا؟ ارے میں
اور کوئی بات نہیں ملی اسے. اب بوڑھے کو پتہ نہیں کہاں سے ہاتھ لگ گئی. میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں بیٹا سنو. ہاں حضرت سنو. ہاں جی. میں نے کہا ختنہ سنت ابراہیم اور انسان کا خاصہ. کس کا خاصہ بولو؟ انسان کا. اور شیطان انسان میں سے نہیں جنات. شیطان کی دوران ایک ران میں عورت کی نشانی اور ایک ران میں مرد کی نشانی دونوں رانوں کو ملاتا ہے تو اس کی ذریت پیدا ہوتی ہے. میں نے کہا شیطان تو ختنے سے کوئی تعلق نہیں, ختنہ انسانوں میں. تو ان کی جان بچی. تو بتاؤ اب اس بوڑھے کا کہاں ڈالو گے؟ اب یہ بڈھا کٹوانے کا ہے کہ نہیں تم بتاؤ. یہ نماز کی بات ہو یا روزے کی بات ہو یا کوئی اچھی بات ہو تو بتاؤ. نہیں پوچھے گا وضو میں کتنے فرض ہیں, غسل میں کتنے فرض ہیں. اچھا مسئلے کبھی کبھی اٹک جاتے ہیں ایسے. امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں بھی ایک مسئلہ اٹک گیا. وہ اٹکا کیا؟ ایک آدمی نے اٹکا دیا. پہلے کچی چھتیں ہوتی تھی, کیا ہوتی تھی بولو؟ تو ایک عورت نا اس کی بیوی اور لکڑی کی سیڑھی ہوتی تھی. کائے کی ہوتی تھی بولیے؟ لکڑی کی. اس پہ چڑھ رہی تھی چھت پہ کو, آدھی سیڑھی پہ پہنچ گئی. اولا اگر تو نیچے اتری تو 3 طلاق, اوپر چڑھی تو 3 طلاق. لٹکا دیا بیچاری. اب لٹکی پڑی ہے, کیا کرے؟ نیچے اترے تو گئی, اوپر چڑھے تو گئی. سارے مولویوں سے پوچھا جا رہا ہے, بولے یار کوئی راستہ ہی نہیں. امام اعظم کے پاس پہنچ گئے. امام اعظم نے بلایا اس کے بھائی کو, بولے ہاں بچ جائے گی. اب وہ لیٹرین باتھ روم پریشان, سیڑھی پہ کب تک ٹنگی رہے گی, پریشان. اس کے بھائی کو بتایا, بولے سیڑھی کا ایک پاؤں پکڑنا اور پیچھے کو مت دیکھنا اور آنکھیں بند کر کے کھینچتے ہوئے لے جانا تاکہ گر جائے. اس کے بھائی نے سیڑھی کا پاؤں پکڑا اور کھینچتا ہوا لے گیا, نیچے آ گیا. تو سب بولے کہ طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی. بولے نہیں ہوئی. بولے کیوں؟ بولے یہ بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ بولے یہ کہا تھا اگر اوپر چڑھے تو طلاق. تو بولے تم میں سے کسی نے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا؟ بولے نہیں. بولے دوسرا کیا کہا تھا؟ بولے نیچے اترے تو طلاق. تو بولے تم میں سے کسی نے اس کو نیچے اترتے دیکھا؟ بولے نہیں. تو بولے تمہارا قول تو ختم, تو طلاق بھی ختم. اب تو طلاق نہیں ہوئی کیونکہ مسئلہ زبان پر ہے. ناری بات. جب میں جسپور میں پڑھاتا تھا تو یہ مسئلہ آیا تھا ایسے. بولے صاحب اگر کسی نے اپنی بیوی کو 2.5 طلاق دے دی تو میں نے کہا یار 2.5 کیسے دے دے گا بھائی؟ یہ بتا 2.5 طلاق دی کیسے؟ بولے 2 تو پوری دے دی, تیسری دینے جا رہا تھا, سالی نے جب تک منہ دبا لیا وہ آدھی رہ گئی. ایسا ایسا انسان پڑا, تمہیں یہ بات تو اچھی لگ رہی ہوگی مگر سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. ہر قوم اپنے قائد کو آگے بڑھاتی ہے. کون ہے جو پھر اپنے بچوں کو امام بنائے گا؟ کون ہے جو پھر اپنے بچوں کو عالم بنائے گا؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو قاری بنائے گا؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو مفتی بنائے گا؟ نہیں, کوئی مالدار بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا؟ اس لیے کہ مسجدوں میں تنخواہیں 8,000 9,000 10,000 8,000 9,000 10,000, اس سے آگے تنخواہ نہیں بڑھتی ہے. ایک راجگیری کرنے والا وہ بھی اپنی محنت کرتا ہے, ایک مزدوری کرنے والا وہ بھی اپنی محنت کرتا ہے. راجگیری کرنے والے کو اگر تولا جائے تو 700 روپے کی اس کی مزدوری ہے. ایک مہینے میں اگر جوڑو تو کتنے آ رہے ہیں؟ 17,000. اس نے اتنا برا کام کر لیا وہ قرآن سیکھ لیا تھا. اس نے اتنا برا کام کر لیا وہ عالم ہو گیا تھا. اس نے اتنا برا کام کر لیا کہ قرآن پڑھنا سیکھ گیا تھا.
8,000 में उसे रगड़ रहे हो तुम। वो राजगिरी सीख लेता तभी ठीक रहते। रिक्शा चलाने वाला बेचारा 500 रुपए कमा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिक्शा चलाना गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन रिक्शा चलाना अच्छा है। हाथ पाँव की कमाई कमाओ, किसी का माल मत मारो, किसी को तकलीफ मत दो, पसीने की कमाई खाओ। मैं नहीं कहता कि मजदूरी करना गलत है, शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, सट्टा खेलना गलत है। और आजकल जुए, लूडो पे जुआ, ताश पे जुआ, मोबाइल पे जुआ और जनक काय पे जुआ। पहले गैर मुस्लिम लोग दीपावली और होली के टाइम पे जुआ खेलते, अब बहुत सारे मुसलमान निकल जाते हैं जुआ खेलने। बहुत सारे मुसलमान देखते ही नहीं कि हराम आ रहा है या हलाल। बच्चों को हराम का खिलाओगे क्या? गोश्त मत खिलाओ, चटनी रोटी खिलाओ, मगर अपनी कमाई खिलाओ। समझ में आ रही? अपनी कमाई खिलाओ। तो बात ये नौजवान अब चल रहे धीरे धीरे चल रहे, क्योंकि इन्हें मजा नहीं आ रहा। इन्हें तो ये होता है कैसे सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, तो ये कूदते और नोट भी देते। मगर बात ये चल रही है, जरा तवज्जो करो, गौर करो अपने ऊपर। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने घर वालों को और अपने आप को कैसे बचाया जाएगा? बेटियां शादी में जाएं तो पहले उनके लिबास अगर गलत पहने हो तो बाप घर से कदम निकालने ना दे। अगर हर बाप रुकावट शुरू कर देगा तो यहीं से काम बनता शुरू हो जाएगा। और बाप ये काम कर सकता है, उसके अलावा कोई और काम ये नहीं कर सकता। कोई मौलाना, कोई मुफ्ती हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, हर बाप। कौन उड़ाएगा बोलो? हर बाप उड़ाएगा। अगर तुमने ये काम करना शुरू कर दिया, और जितने भाई हैं, ये भाई बात इतना बड़ा लफंगा है, ये अपनी बहन से शेयर करता बातें, और ये कहता देख मोबाइल में देख मेरी किस लड़की से बात चल रही है, किससे चैटिंग हो रही है, किससे क्या है, किससे क्या। फिर भाई बहन में बातें होती है, क्या बात है, आज तेरा मुंह क्यों लटका पड़ा है, क्या बात नहीं। बात पूछना भी अपनी बहन से, बेहयाई तो देखो जरा, हालात ऐसे हो गए। और ये